بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے 2 بھائی ہیں۔ میرے اماں اور ابا دونوں ہی ملازمت کرتے تھے اور انہوں نے ہمیشہ ہی ہماری پڑھائی پر بہت توجہ دی۔ خیر پڑھنے کا دور گیا اور اماں ابا ریٹائر ہو گئے اور ہم سب بھی پڑھ لکھ کر اچھی نوکری کرنے لگے۔ میرا نام سبین ہے۔ میرا ایک بھائی مجھ سے 2 سال بڑا تھا اور ایک بھائی مجھ سے 1 سال چھوٹا تھا۔ بڑے بھائی کی شادی ہم نے اپنے جیسے ہی ایک شریف خاندان میں کر دی تھی۔ میرے بھائی کی شادی کو بھی چند مہینے ہی گزرے تھے کہ میری بھابھی کے خاندان سے میرا بھی رشتہ آ گیا۔ لڑکا ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں اچھی پوسٹ پر تھا اور وہ خاندانی کھاتے پیتے لوگ تھے۔ اس کے والد نہیں تھے اور صرف ماں ہی تھی، کوئی بہن بھائی بھی نہیں تھا۔ میرے امی ابو کو وہ لوگ بہت پسند آئے، خاص طور پر میری ساس بہت اچھے اخلاق و اعتبار کی عورت تھی۔ بہت جلد میرے والدین نے میرا رشتہ طے کر دیا اور میری شادی ہو گئی۔ میں رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر آئی تو شروع میں بالکل دل نہیں لگا۔ شوہر کام پر چلا جاتا تو مجھے اپنی ساس سے بات کرنے میں جھجک محسوس ہوتی تھی۔ پھر میری ساس خود ہی میرے پاس آ کر بات چیت کرنے لگی تو آہستہ میں بھی اس سے مانوس ہونے لگی اور وہ مجھے اچھی لگنے لگی۔ میری ساس نے اپنے آپ کو انتہائی فٹ رکھا ہوا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کی امی نہیں، اس کی بڑی بہن لگتی تھی۔ ایک دن میں نے اس راز کے بارے میں پوچھا تو وہ بتانے لگی کہ میری شادی 17 سال کی عمر میں ہو گئی تھی اور شادی کے 1 سال بعد ہی اللہ نے اولاد سے نواز دیا۔ شادی کے 7 سال بعد میرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد سے میں نے اپنے بیٹے کی پرورش اکیلے ہی کی ہے۔ اپنی ساس کی کہانی سن کر مجھے بہت زیادہ اس سے ہمدردی ہوئی تھی اور ہم دونوں بالکل سہیلیاں بن گئی تھی۔ وہ میرا بہت خیال رکھنے لگی اور مجھے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھی اور نہ صرف اپنے کام بلکہ میرے کام بھی خود کرتی تھی۔ 40 سال کی عمر میں بھی وہ انتہائی ایکٹیو تھی۔ انہی دنوں میرے شوہر کو کاروباری دورے سے ملک سے باہر جانا پڑا۔ میری ساس نے بہت کوشش کی کہ میں بھی اس کے ساتھ جا سکوں مگر ممکن نہ ہو سکا۔ میں اپنی زندگی اور اپنی ساس سے بہت خوش تھی اور سب ٹھیک جا رہا تھا۔ گھر سے اکثر میرے ابو مجھ سے ملنے آ جایا کرتے تھے کیونکہ وہ مجھے بہت چاہتے تھے۔ میرا ان سے امی کی نسبت زیادہ پیار تھا۔ ہفتے میں 1 بار میں اپنے گھر چلی جاتی تھی اور 1-2 بار وہ مجھ سے ملنے آ جایا کرتے تھے۔ میرے شوہر کی موجودگی میں بھی وہ آتے تھے اور ان کے ساتھ دیر تک باتیں کرتے رہتے تھے۔ البتہ اب وہ روز آتے تھے اور میرے پاس تھوڑی دیر بیٹھ کر چلے جاتے۔ میری ساس نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا بلکہ وہ ان کی خوب خاطر تواضع کرتی تھی۔ آہستہ ان کا آنا جانا کم ہو گیا۔ میں نے پوچھا تو کہنے لگے کہ تمہارا سسرال ہے اب وہ، اور باپ کا بار بار بیٹی کے سسرال میں آنا اچھا نہیں لگتا۔ ایک دن میں دوپہر کا کھانا کھا کر کمرے میں چلی گئی تو بہت نیند آئی۔ شام کو اٹھی تو میری ساس گھر پر نہیں تھی۔ ابھی میں نے کھانا بنانا تھا۔ شام کو کھانا بنانے میں کچن میں چلی گئی، تب تک وہ بھی آ گئی تھی۔ اپنے حلیے سے وہ کافی تیار لگ رہی تھی۔ میرے پوچھنے پر کہنے لگی میرے دوست کی بیٹی کی منگنی تھی، بس وہی گئی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا بھلا مجھے بھی ساتھ لے جاتی۔ کچھ دن بعد وہ پھر سے تیار ہو کر باہر جانے کے لیے نکلی۔ اس نے مجھے نہیں بتایا تھا لیکن اس دفعہ سے میں نے انہیں دیکھ لیا تھا۔ میں نے آواز دے کر پوچھا کہ آپ کہاں جا رہی ہیں تو کہنے لگی میں اپنی دوست کی طرف جا رہی ہوں۔ میں نے کہا مجھے بھی ساتھ لے جائیں، گھر میں بور ہو جاتی ہوں۔ میری ساس نے کہا اب تم تیار ہونے میں وقت لوگی اور میری سہیلیاں آ چکی ہوں گے، تم پھر کبھی چلی جانا۔ اس دن انہیں گھر واپس آنے میں کافی دیر ہو گئی۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے مجھے جھڑک دیا کہ اب میں ان کے آنے جانے کا بھی حساب رکھوں گی۔ یہ اس سے اگلے دن کی بات ہے جب دوپہر کا کھانا کھا کر میں کمرے میں سونے کے لیے چلی گئی۔ کوئی کام تو ہوتا نہیں تھا، میں دوپہر سے شام تک سوتی رہتی تھی۔ شام کو اٹھی تو کھڑکی کے پردے سے باہر مجھے لان میں کوئی بیٹھا نظر آیا۔ میں جب تک فریش ہو کر باہر آئی تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے ساس سے پوچھا تو کہنے لگی کوئی نہیں تھا یہاں، تم سو کر اٹھی تھی اس لیے تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے سوچا شاید وہ ٹھیک ہی کہہ رہی ہے۔ اب میں نے نوٹس کیا تھا کہ دوپہر کے کھانے کے بعد مجھے نیند آ جاتی تھی، اس لیے ایک دن میں نے کھانا نہ کھایا کیونکہ مجھے لگا کہ شاید کھانے میں کوئی مسئلہ ہے جو مجھے نیند آ جاتی تھی۔ اسی دن میں نے اپنی ساس کو پھر سے باہر جاتے دیکھا۔ مجھے بہت عجیب لگا، پھر اکثر ہی ہونے لگا۔ وہ چوری چھپے باہر جانے لگی تھی۔ میرے پوچھنے پر وہ بہانہ بنا دیتی۔ اب تو مجھے شک ہونے لگا تھا کہ وہ کسی سے ملنے ہر روز جاتی ہیں۔ ایک دن وہ مجھے بتا کر گئی کہ وہ اپنے دوست کے بیٹے کی شادی میں جا رہی ہیں۔ ان کے جانے کے بعد میں نے سوچا
کہ میں بھی امی کی طرف چلی جاتی ہوں۔ امی کو فون کیا، چھوٹا بھائی گھر پر نہیں تھا، اس لیے بڑے بھائی مجھے لینے کے لیے آ گئے۔ 2-4 گھنٹے اپنے گھر گزار کر جب میں واپس گھر آ رہی تھی تو راستے میں اپنی ساس کو دیکھا۔ وہ ایک جینٹ شاپ میں مردوں کے کپڑے دیکھ رہی تھی۔ مجھے بہت حیرت ہوئی، انہوں نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا اور وہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ بھائی ساتھ نہ ہوتے تو میں لازمی اس کو دیکھتی۔ میرے گھر آنے کے 1 گھنٹے بعد وہ بھی آ گئی۔ میں نے پوچھا شادی کیسی رہی؟ تو وہ کہنے لگی ہاں بہت اچھی رہی۔ میں پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ جھوٹ کیوں بول رہی ہیں، مگر پھر چپ رہی۔ اب میرا شوہر بھی یہاں نہیں تھا اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اپنی ساس سے تعلقات خراب کروں۔ میں نے اس کی ٹو لینی چھوڑ دی۔ مجھے یہ تھا کہ وہ یوں ہی گھومنے پھرنے چلی جاتی ہوں گی۔ پہلے وہ صرف شام کی سیر کرنے جایا کرتی تھی، لیکن اب صبح کی سیر بھی باقاعدگی سے کرنے جاتی تھی۔ میں نے بھی ساتھ چلنے کو کہا تو انہوں نے کہا کہ جب تمہارا شوہر آ جائے تو اس کے ساتھ چلی جایا کرنا، مجھے اکیلے سیر کرنے کی عادت ہے۔ میرے شوہر کا فون آیا تو میں نے انہیں یہ سب بتایا تو اس نے کہا کہ امی جو کرتی ہے انہیں کرنے دو، اپنے دوستوں سے ملنے جلنے چلی جاتی ہے تو جانے دیا کرو، لیکن دوستوں سے آئے روز کون ملتا ہے؟ اس بات کا مجھے شک ہو رہا تھا۔ میں نے اس کا پردہ فاش کرنے کی خاطر ایک دن اس کا پیچھا کیا۔ وہ ایک شاندار ہوٹل میں داخل ہوئی تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے داخل ہو گئی۔ آج میں ہر صورت ان کو رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتی تھی کہ دیکھوں تو صحیح کس کے ساتھ وہ اپنی تنہائی دور کر رہی ہیں۔ میں اس کے پیچھے جانے ہی والی تھی جب مجھے کسی نے پکارا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرا چھوٹا بھائی کھڑا تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ تو کہنے لگا دوستوں کے ساتھ کھانا کھانے آیا ہوں۔ تم کیا کرنے آئی ہو؟ میں نے کہا میں بھی دوستوں کے ساتھ آئی تھی، اب گھر جانے لگی ہوں۔ میں وہاں سے واپس آ گئی۔ اپنے بھائی پر غصہ آیا، اس کی وجہ سے آج میرا پلان فیل ہو گیا تھا۔ اس دن میری ساس پھر گھر نہیں تھی، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا تو میں سودا سلف لینے مارکیٹ آ گئی۔ سامان لینے کے بعد میں نے کھانا کھانے کا سوچا اور اسی مارکیٹ کے کھانے والے حصے کی طرف چلی آئی۔ وہاں پہنچی تو حقیقت میں مجھے جھٹکا لگا۔ وہاں میری ساس بھی تھی اور وہ کسی مرد کے ساتھ بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ مجھے یقین نہ آیا، مرد کی میری طرف پشت تھی اس لیے میں اس کا چہرہ نہ دیکھ سکی۔ میں فوراً وہاں سے پیچھے ہٹی اور گھر واپس آ گئی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری ساس مجھے دیکھ لے۔ گھر آ کر میں اس کے بارے میں سوچتی رہی۔ مجھے اس پر بہت غصہ آیا کہ وہ اس عمر میں آ کر کیسے کسی سے عشق لڑا سکتی ہیں۔ میرا دل بھی چاہا اور اسی وقت میں اپنے شوہر کو فون کروں اور اسے اس کی ماں کی ساری سچائی بتا دوں، لیکن تھوڑی دیر بعد جب میرا غصہ ٹھنڈا ہوا تو مجھے احساس ہوا کہ میرا شوہر بھی میری بات پر یقین نہیں کرے گا، بلکہ الٹا مجھے ہی کہے گا کہ میں اس کی ماں پر جھوٹا الزام لگا رہی ہوں۔ چند دن بعد میں نے دوبارہ ان کو دیکھا، لیکن میں آج بھی نہ دیکھ پائی کہ وہ کون ہے۔ اس نے منہ پر ماسک اور سر پر کیپ پہن رکھی تھی۔ میرا خیال تھا کہ وہ کوئی آنٹی کی عمر کا ان کا کوئی رشتہ دار ہوگا۔ اب مجھے بہت تجسس ہو رہا تھا کہ وہ پراسرار شخص کون ہے جو میری ساس کو چہرہ چھپا کر ملتا تھا۔ ایک دن میں نے اسے فون پر بات کرتے ہوئے سنا کہ وہ کسی سے کہہ رہی تھی کہ تم جلد از جلد مجھ سے نکاح کر لو، میری بہو کو مجھ پر شک ہو گیا ہے، ہم شادی کر لیں گے تو وہ کچھ نہیں کر پائے گی، میں اکیلی رہ کر تنگ آ چکی ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنا گھر بسا لوں۔ جب سب سن کر مجھے اس سے ہمدردی ہوئی۔ وہ بیچاری جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی، پھر بیٹے کی پرورش میں خود کو بھلا دیا۔ اب بیٹے کی شادی کے بعد وہ خود کو تنہا محسوس کرتی ہوں گی اور ایک ساتھی کی ضرورت محسوس کرتی ہوں گی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے شوہر کو سب بتا دوں گی اور اپنی ساس کا ساتھ دوں گی، لیکن اس سے پہلے میں اس شخص کی شکل دیکھنا چاہتی تھی۔ ایک دن میری ساس اس سے ملنے گئی تو میں نے اس کا پیچھا کیا۔ وہ قریبی پارک میں گئی تھی۔ میں تھوڑا دور ہٹ کر انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد ایک آدمی آ کر میری ساس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس نے حسب معمول اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اسے دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے میں اسے جانتی ہوں۔ آج میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس کا چہرہ دیکھ کر ہی رہوں گی۔ 5 منٹ بعد میں ایک دم دونوں کے سامنے آ گئی۔ میں نے اس نقاب پوش سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ وہ مجھے دیکھ کر گھبرا گیا اور بھاگ گیا۔ مجھے دیکھ کر میری ساس کا رنگ اڑ گیا۔ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ میرے بیٹے کو یہ سب نہ بتانا۔ میں نے اسے تسلی دی کہ فکر نہ کرے، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کی شادی کراؤں گی۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا، لیکن شرط رکھی کہ میں اس کا چہرہ دیکھنے کی ضد نہیں کروں گی، نکاح ہو جائے پھر دیکھ لینا۔ میں راضی ہو گئی۔ میں یہ سب اس لیے بھی کر رہی تھی کہ 2 ماہ بعد میرا ویزا لگ جانا تھا اور میں اپنے شوہر کے پاس باہر شفٹ ہو جاتی۔
वो अपनी माँ को भी बुलाना चाहते थे। दूल्हा सेहरा बांधे अंदर दाखिल हुआ और आके सोफे पर बैठ गया। दूल्हे की तरफ से 2-4 लोग ही थे और वो सारे 1.5 उम्र ही थे, शायद इसके भाई या दोस्त थे। अभी मौलवी साहब नकाश शुरू करने ही वाले थे कि मेरी अम्मी किसी आंधी और तूफान की तरह चली आई। उन्होंने आते ही मेरे मुंह पर एक थप्पड़ सीध किया और कहने लगी, बेशर्म लड़की, शर्म नहीं आती तुम्हें अपने बाप की शादी करवाते हुए, और वो भी इस औरत से। अम्मी की बात सुनकर मेरे सर पर तो आसमान फट गया। मैंने बेयकीनी से इस दूल्हे का सेहरा उल्टा तो सेहरे के पीछे मेरे बाप का चेहरा निकला। मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मेरे अब्बू मेरी सास से शादी करने जा रहे थे और मैं लाइल्मी में करवा भी रही थी। मेरे अब्बू शर्मिंदा होते हुए उठ खड़े हुए और अम्मी से माफ़ी मांगने लगे। मेरी सास तो बिल्कुल सुन्न हो गई थी। इसे उम्मीद नहीं थी कि ऐन मौका पर यूं पासा पलट जाएगा। अब्बू ने बताया कि वो जवानी की उम्र से ही मेरी सास को पसंद करते थे, मगर फिर दोनों की शादी कहीं और हो गई। बरसों बाद दोनों ने एक दूसरे को देखा तो पुरानी मोहब्बत जाग उठी। मुझे लगता था कि वो मुझसे मिलने मेरे घर आते थे, लेकिन असल में मेरी सास से मिलने आते थे। इन्हें अब मेरी सास अच्छी लगती थी और फिर मेरी सास ने भी अब्बू की हौसला अफजाई की तो दोनों में मेलजोल मुलाकात बढ़ने लगा और आखिर दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। अम्मी को काफ़ी अरसे से अब्बू पर शक था और आज अब्बू के एक दोस्त इन्हें खबर दी थी कि वो शादी कर रहे हैं। मुझे अपनी सास और अब्बू पर बहुत गुस्सा आया। अगर मेरी सास ने अब्बू को बहकाया भी था तो इन्हें ये सोच लेना चाहिए था कि इस तरह इनकी बेटी का घर उजड़ जाएगा, मगर वो दोनों इस हद तक अंधे हो चुके थे कि ना मेरी सास ने अपने बेटे का ख्याल किया और ना इन्हें अपनी बेटी का। अब्बू ने मुझसे माफ़ी मांगी, मगर मैं सबसे नाराज़ होकर अपने शोहर के पास चली आई। मैंने शर्मिंदगी के मारे अपने शोहर को भी ना बताया और ये कह दिया कि इसकी माँ ने शादी कर ली है। मैं इससे ज़्यादा और क्या कहती। जब हकीकत खुलेगी तो इसे मेरा हर फैसला दुरुस्त लगेगा कि मैं इसकी माँ को पाकिस्तान छोड़कर क्यों आ गई। कुछ अरसे बाद मुझे खबर मिली कि मेरी सास ने सामने वाले अंकल रशीद से शादी कर लिया। मैंने शुक्र अदा किया कि मुसीबत टली। अब मेरी पोजीशन मजबूत हो चली थी। वैसे भी अब हम हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान छोड़कर आ चुके थे और मेरे शोहर ने अपनी माँ की शादी के बाद इससे तमाम रिश्ते तोड़ दिए थे। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें।